اللهم صل علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. سفیر امام حسین علیہ السلام کی مجلس شہادت ہے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام سے توسل اختیار کرتے ہوئے سب ساتھ ساتھ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند اللہ اشفع لنا. ایک مرتبہ اور ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. نعرہ صلوات. اللہم صل علی. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. نعرہ صلوات. آیت وہی تلاوت کی گئی کہ جو گزشتہ مجلس میں تلاوت کی گئی تھی چاند کے معاملے کے حوالے سے، لیکن جو گفتگو چاند پر ہو چکی تھی وہ ہو چکی. مجھے آیت کے دوسرے حصے پر آج بات کرنی ہے. ارشاد اقدس الہی ہے کہ یسألونک عن الأہلہ، یہ ہم سے چاند کی کیفیت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج، اے حبیب آپ کہہ دیجئے. خود اس میں بہت گہرائی اور بڑے مطالب ہیں. جو پہلا لفظ ہے وہ ہے یسألونک کا یعنی آپ. اے رسول آپ سے یہ سوال کرتے ہیں. سوال حضور سے کیا گیا، جواب اللہ دے رہا ہے.
قل ہی مواقیت للناس، آپ نے سورہ یاسین میں آیت 12 سنی ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، یہ ہمارے لیے مثال بیان کرتے ہیں اور اپنی خلقت کو بھول جاتے ہیں۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور یہ کہتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا جبکہ یہ چورا ہو چکی ہیں۔ قل، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی زندہ کرے گا کہ جس نے پہلی مرتبہ انہیں حیات عطا کی تھی۔ پہلی مرتبہ تو کچھ نہیں تھا تو اس نے حیات عطا کر دی تھی، اب کم از کم چورا تو موجود ہے۔ وہی حیات عطا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ انہیں انشاء کا مطلب ہے کہ جب کچھ بھی نہ اور خلق کرنا، اس نے اس انداز سے خلق کیا تھا۔ وہ ہوا بکل خلق علیم، وہ ہر قسم کی خلقت سے آگاہ ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اس آیت کا مفہوم تو بڑا واضح ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ کے بارے میں آیت بات کر رہی ہے، لیکن اس میں گہرائی یہ ہے کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہمارے لیے یہ مثال بیان کرتے ہیں کہ یہ ہڈیوں کو چورا کرتے ہیں۔ کوئی اللہ کے پاس گیا تھا کیا ہڈی کو چورا کرنے کے لیے؟ آئے تھے رسول اللہ کے پاس، اللہ نے کہا یہ آتے ہمارے پاس ہیں۔ وَضَرَبَ لَنَا، یہ ہمارے پاس آتے ہیں، مثلاً، اور مثال دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مَن یحیی العظام وہی رمیم، تو حضور کے پاس آ کر جو سوال کیا گیا اللہ نے اسے اپنے اوپر لیا۔ بات واضح ہو رہی ہے اس میں ایک پہلو بھی ہے کہ آئے تھے حضور کے پاس مثال بیان کرنے، اللہ نے کہا تم ہمارے پاس آئے ہو۔ خود بخود اس آیت کے حصے سے ربط بن گیا جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 ہے جس کی ہم نے تلاوت کی ہے کہ یسألونک عن الاہلہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مل کے صلوات دیجیے گا محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں مختلف تاریخوں کے چاند کے بارے میں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ سوال جو آپ سے کر رہے ہیں ہم اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے عام وقت متعین کرنے کا ایک پیمانہ ہے، والحج، اور حج کی تاریخوں کو متعین کرنے کا ایک پیمانہ ہے۔ اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی، اور ہم نے آیت اللہ سیستانی کی کتاب توضیح المسائل جامع کی عبارتیں پڑھ کر آپ کی خدمت میں جس حد تک ممکن تھا سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی۔ اس میں ایک بات اور کہ ہمارے ایک عزیز ساتھی نے سامعین میں سے سوال پوچھا تھا آیت اللہ خامنائی کے فتوے کے بارے میں، کیونکہ ان کا فتویٰ آپٹیکل ایڈ سے بھی ہے کہ اگر چاند دیکھ لیا جائے تو کافی ہے، جبکہ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ آپٹیکل ایڈ کا نہیں ہے۔ اور ہم نے اس میں یہ کہا تھا کہ ہمارا اپنا خیال یہ ہے کہ آپٹیکل ایڈ سے نظر شاید آنا چاہیے تھا، بیکاز کہ جو مون کی برتھ تھی۔ البتہ سڈنی سے ایک عالم دین، انہوں نے ہم سے کہا کہ بعض لوگوں نے سڈنی میں آپٹیکل ایڈ سے بھی دیکھنے کی کوشش کی تھی، تب بھی انہیں نظر نہیں آیا۔ تو یہ کلیریفیکیشن ایک ہے کہ میں اس کے بارے میں شیورٹی پر اب نہیں ہوں۔ دوسری بات یہ کہ مسجد زہرا الزہرا سڈنی میں جو ہے زہرا ماسک، وہاں سے جو اناؤنسمنٹ آفیشیل کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سنڈے یعنی کل نماز عید ہے آیت اللہ خوئی کے مقلدین کے لیے، اس لیے کہ وہ بات آ چکی ہے کہ اشتراک لیل کا مسئلہ ہے، رات اگر ایک ساتھ ہے تو ان کے لیے عید کل ہے، ہم نے بھی گزارش کیا تھا۔ اور ان کی جانب سے باقاعدہ آفیشیل اناؤنسمنٹ یہ آیا جس میں آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی دونوں لکھا ہوا ہے کہ ان کے لیے نماز عید انہوں نے بھی منڈے کو رکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں ایک تھوڑا سا سوال بعد میں پیدا ہو گیا، ویسٹرن میلبرن کے مومنین کے لیے نہیں، میلبرن کے کسی اور ایریا کے مومنین کے لیے، کہ جہاں اناؤنسمنٹ ایک کیا گیا پہلے منڈے کی عید کا، اس کے بعد چینج ہو گیا۔ بہرحال میں اس میں صرف اتنا گزارش کرنا چاہوں گا کیونکہ اس کے بارے میں کوئریز بہت زیادہ تھی کہ مولانا صاحب پہلے منڈے کا ان کا بھی اناؤنسمنٹ تھا، پھر چینج ہو گیا۔ تو میں کسی کا نام لیے بغیر، اس لیے کہ جن سے ہماری بات ہوئی ان کا تعلق اردو اسپیکنگ کمیونٹی سے بھی نہیں، تو انشاءاللہ آپ کا ذہن وہاں جائے گا بھی نہیں، لیکن میں بات کو کلیئر کر دوں۔ خدا کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں کہ ان عالم دین نے خود مجھ سے بات کی، اور بات کرنے کے بعد جب ان کے سامنے مسئلے کو ہم نے اپنے طور پر کلیئریفائی کیا کہ آیت اللہ سیستانی کا کیا مسئلہ ہے، اور ان کی کتاب سے اسنیپ شاٹس بھی لے کر بھیجے، تو ان کا مجھ سے یہ کہنا تھا کہ قبلہ اگر میں انڈیویجول ہوتا تو میں آپ کے ساتھ ہوتا، آپ کی بات کاملاً علمی طور پر ٹھیک ہے، لیکن جب ہم نے منڈے کا اناؤنسمنٹ کیا تو ہم پر پریشر بہت زیادہ آ گیا، اور کچھ اہل بازار مارکیٹ والے انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم سنڈے کو بھی بند رکھے اور منڈے کو بھی، تو ہم منڈے کو نماز عید پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتے، ہم سنڈے ہی کو آ سکتے ہیں، اور اس بنیاد پر سنڈے ہی کو ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ منڈے کو عید نہیں ہو پائے گی، عید کی نماز۔ تو
یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے یہ بات بیان کرنی ہے، مجھے اس پہ کسی پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا. تو ہم نے ان سے کہا کہ بس قبلہ یہاں تو اب شرعی آرگومنٹ ختم ہو گیا، اس کے بعد ایک دوسرا آرگومنٹ شروع ہو گیا ہے. وہ نہ میں اس پہ بات کر سکتا ہوں، اس لیے کہ ہم اور بہت سارے اور علماء نے جو منڈے کے لیے آیت اللہ سیستانی میلبرن کے مقیم مومنین کے لیے نماز عید کو جو ہم نے سمجھا اپنے طور پر، جس طرح سے ہم نے فتوے کو سمجھا ہے اور جتنی بھی تحقیق ہوئی، اس لیے کہ برسبن سے لے کر سڈنی سے لے کر میلبرن سے لے کر پوری اس کرو کو آپ دیکھ لیجیے، ایک گواہی رویت کی نہیں ملی. شیعہ تو چھوڑ دیجیے، سنی بھی نہیں ملی. اہل سنت کی بھی جو گواہی ملی وہ پہلی ایل اسپرنگ سے ملی ہے، وہ بھی اہل سنت کی ہے. جو شیعہ گواہی ملی ہے وہ تو پرس سے ملی ہے. لہذا برسبن، سڈنی، میلبرن میں ایک گواہی نہیں ہے، نہ شیعہ نہ سنی. یا اسی طرح ذہن میں رکھیے گا. یہ بات پیش کیوں کی میں نے آپ کے سامنے؟ اس کی وجہ ہے، ہم نے کہا کہ وہ ہم نے تو منڈے کو اس لیے رکھا ہے کہ سنڈے کو ہم رکھتے تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ 500 نمازی شاید ہوتے نماز عید پر. ہو سکتا ہے منڈے کو رکھنے کی وجہ سے 100 ہو، 50 ہو، ایک بھی نہ ہو، لیکن رکھنی اس دن ہے جس دن عید صحیح ہے. یار حضرت مسلم نقیل کی شہادت کا یہی تو پیغام ہے میرے بھائی. چاہے آپ تنہا رہ جائیں، لیکن آپ نے کام وہ کرنا ہے جو امام حسین علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب بھی ایک اصل بات نہیں آ سکی، ذرا غور کیجئے گا. اس بات کو مجھے ڈسکلوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہر ایک کا اپنا اپنا انفرادی معاملہ، ہر ایک کو اللہ کو جواب دینا ہے. جو تھوڑا سا ڈس اپوائنٹنگ تھا وہ یہ تھا کہ اس کے بعد ٹھیک ہے اس مجبوری کی وجہ سے اگر نماز عید رکھنی پڑ گئی سنڈے کو، تو جو اناؤنسمنٹ تھا ان کی اطرافیان کی، خود ان کی جانب سے نہیں، اطرافیان کی جانب سے، وہ یہ تھا کہ چونکہ آیت اللہ سیستانی کے ریپرزنٹیٹو سے بات ہو گئی اور کچھ اسکالر سے نجف میں بات ہو گئی، لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ سنڈے کو. یہ تھوڑا سا ڈس اپوائنٹنگ تھا. نہ، وجہ یہ نہیں ہے. تو آپ آیت اللہ سیستانی کے نام کو یوز نہ کیجیے جس سے ایک عام کامن مین کنفیوز ہو جائے. بس اتنی سی گزارش تھی. بھائی کس نے کسی بھی وجہ سے اپنے طور پر ایک ڈیسیشن لیا، لیکن نام مرجع تقلید کا یوز نہیں ہونا چاہیے. اتنی سی گزارش ہے. اور وہ میں نے عرض کر دیا کہ ریپرزینٹیٹو کون سے ریپرزینٹیٹو، کون سے وکیل، کون سے وہ وکیل ہے جنہیں آیت اللہ سیستانی نے چاند اناؤنس کرنے کے لیے وکالت دی ہوئی ہے. ذرا ہمارے سامنے بھی لے آئیے تو ماتھا ٹیک دوں گا میں ان کی چوکھٹ پر. کوئی ایسے وکیل اگر ہیں کہ جنہیں آیت اللہ سیستانی نے مون سائٹنگ کو کے حوالے سے وکالت دی ہوئی اور اناؤنسمنٹ کی اجازت دی ہوئی. سبحان اللہ، ایسا ہے نہیں. اگر ہے تو کوئی تحریر کی صورت میں آ جائے. اور ہم نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ حاکم شرع کا اناؤنسمنٹ بھی آپ کے لیے حجت اس وقت ہے کہ جب آپ یقین پر پہنچیں گے. تو وکیل کی تو بات ہی ختم ہو گئی. لیکن ہے کون سے ایسے وکیل جنہیں آیت اللہ سیستانی نے اپنے مون سائٹنگ کے معاملات کے لیے ریپرزینٹیٹو مقرر کیا ہوا ہے؟ تو یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہو جاتا ہے ایک عام شخص کے لیے کہ جب آیت اللہ سیستانی مرجع تقلید کا نام آ جاتا ہے. بس اتنی سی بات تھی. ورنہ اگر اس کے علاوہ اناؤنسمنٹ ہوتا تو میں یہ بات بھی نہ کرتا. یہاں پر فرق ہے نا. اس لیے بس اتنی گزارش کرنا چاہتا تھا. اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں. اور جو ماشاءاللہ مومنین ہیں، اب بہت زیادہ علم بھی بڑھ چکا ہے، سمجھ بھی بڑھ چکی ہے، اور بہت سارے مومنین ویسے ہی باشعور ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام رضا علیہ السلام کا ایک کلام یاد آیا کہ تم اس وقت صاحب عقل ہو جب، اب میں فقط امام کی حدیث پڑھ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کس نے کوئی شیطانی کام کیا ہو یا غلط کام کیا ہو، میں فقط حدیث پڑھ رہا ہوں فقط مثال کو سمجھانے کے لیے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس وقت صاحب عقل ہو جب تم شیطان کی راہ میں چلنے والی شہرت پر اللہ کی راہ پہ چلنے والی گمنامی کو ترجیح دے دو. اللہ کی راہ میں چل رہے ہو، گمنامی ہے، کوئی بات نہیں، اس وقت تم صاحب عقل ہو. بات واضح؟ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بس اب اس معاملے پہ زیادہ مجھے اس لیے بات نہیں کرنی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں جب آپ میرر بھی دیکھیں تو آپ کو اس میں ویسے ہی چاند تو نظر آتا ہی ہوگا اپنا چہرہ، حقیقت میں کچھ اور چاند جیسا ہی نہ نظر آنے لگے اور چاند ہی دماغ میں نہ گھومنے لگے. جب بھوکے سے پوچھا جائے کہ ایک اور ایک کتنے ہوتے ہیں، کہتے ہیں 2 روٹیاں. آپ سے اس وقت پوچھا جائے ایک اور ایک کتنے ہوتے ہیں، آپ کہیں گے 2 چاند ہیں، ہے نا. تو اس لیے اس سے زیادہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
آگے آیت میں فرمایا کہ ولیس البر، گزشتہ تقریر میں بھی اس پر بات کرنی تھی جو بات ہو ہی نہیں سکی، اب یہاں سے میں گزشتہ تقریر کو جوڑ رہا ہوں. ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، اور اللہ نے کہا دیکھو نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں پچھلی جانب سے داخل ہو، ولکن البر من اتقى، نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. واتوا البیوت من ابوابها، اور آؤ تو گھروں کے دروازوں سے آؤ. واتقوا اللہ، دوسری مرتبہ کا اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. لعلکم تفلحون، کامیاب تم اسی وقت ہوگے. گزشتہ مجلس تھی شہادت امام باقر علیہ السلام کی، مولا ہی کا فرمان ہے اسی آیت کے بارے میں. فرمایا کہ آل محمد ابواب اللہ، اللہ کے پاس آنا چاہتے ہو گھروں سے پیچھے چھلانگ کرنا ہو. آل محمد ابواب اللہ، آل محمد اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے گا، وہاں تک مومنین ہو چکے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین اسی ہال میں آ جائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عظمت ابواب اللہ، آل محمد علیہ السلام صلوات. یا علی. آل محمد ابواب اللہ، آل محمد اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، اس لیے ہم نے شہادت امام محمد باقر علیہ السلام میں اس آیت کی تلاوت کی تھی. اور آپ کو اس مجلس کا وہ جملہ یاد ہو کہ اس آیت کا تعلق چاند کے معاملے سے بھی ہے، امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی ہے. آل محمد ابواب اللہ بھی ہیں. آگے فرمایا وسبیلہ، اور سبیل الہی آل محمد ہے. والدعاۃ الی الجنہ، جنت کی طرف بلانے والے ہیں. والقادۃ الیہا، جنت کی طرف قیادت کرنے والے ہیں. والادلہ علیہا یوم القیامہ، قیامت کے دن بھی جو تمہیں ادلہ کہتے ہیں بتلانے والے کو راستہ کس طرف ہے، جو بتائیں گے نا جنت کا راستہ کس طرف ہے، وہ آل محمد ہے. سبحان اللہ. بس تو عزیزان گرامی، مجھے آج اسی آیت سے استفادہ کرتے ہوئے جو بات کرنی ہے وہ 4 دنوں پر ہے. 4 دن، 4 کا عدد. یہ 4 دن وہ ہیں جو احادیث میں ایک ساتھ خاص اس حیثیت میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دنوں کو منتخب کیا ہے، اور یہ وہی 4 دن ہیں کہ جن سے آپ گزر رہے ہیں ابھی. ایک حدیث ہے کتاب الخصال میں، شیخ صدوق نے لکھا، پھر کتاب روضۃ الواعظین میں اس حدیث کا ایک تتمہ بھی موجود ہے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شے میں سے 4 کا انتخاب کیا ہے. کائنات کی ہر شے میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 کا انتخاب کیا. اور حدیث کس کی ہے؟ سردار الانبیاء، سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. انہوں نے حدیث بیان فرما، حدیث نبوی ہے، یعنی فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شے میں سے 4 کا انتخاب کیا. ملائکہ میں سے 4 منتخب کیے، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل. پھر فرمایا انبیاء میں سے بھی 4 منتخب کیے جو جہاد بالسیف کے لیے تھے. یہاں اولو العزم انبیاء کی بات نہیں ہو رہی، وہ 5 ہیں جو بالسیف، جہاد بالسیف کے لیے 4 انبیاء کا انتخاب کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، و انا، اور میں. ایک مختصر سے مجھے جواب دینا، رسول اللہ نے کون سا جہاد بالسیف کیا تھا کبھی؟ رمضان کی مجلس کا جملہ یاد ہے؟ علی کی تلوار کا نام ہے ذوالفقار اور مصطفیٰ کی دربار کا نام ہے حیدر کرار. یا علی، سبحان اللہ. اللہم صلی محمد و آل محمد. بات واضح ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ 4 ملائکہ کا انتخاب کیا، 4 نبیوں کا انتخاب کیا. اس کے بعد فرمایا کہ 4 خاندانوں کا انتخاب کیا. خاندان حضرت آدم، خاندان حضرت نوح، و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. آیت پڑھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو منتخب کر لیا ہے. فرمایا 4 شہروں کا انتخاب کیا. اچھا، شہروں میں حضور نے آیت کون سی پڑھی ہے؟ حضور نے پڑھی آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین.
اللہ نے 4 شہروں کا انتخاب کیا، 3 زیتون، طور سینا، بلد امین. پھر خود وضاحت فرمائی. تین اور زیتون کہتے ہیں فگز اینڈ اولیوز کو. تو یہ کون سے شہر ہیں؟ فرمایا حضور نے التین والمدینہ. یہاں 3 سے مراد مدینہ ہے. صحیح ہے، مدینہ کا انتخاب کیا. والزیتون، زیتون سے مراد بیت المقدس ہے. طور سینا سے مراد کوفہ ہے. وہذا البلد الامین مکہ مکرمہ ہے. یہ 4 شہروں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتخاب فرمایا. 4 عورتوں کا انتخاب فرمایا اور انہیں عالمین کی سردار قرار دیا. حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ان 4 میں سے بھی سردار قرار دیا. سبحان اللہ. حج میں سے 4 فریضوں کا انتخاب کیا. تعبیر بڑی خوبصورت ہے، السج والعج والاحرام والطواف. فرمایا السج، سج سے مراد ہے قربانی، والعج سے مراد ہے تلبیہ، لبیک اللہم لبیک. احرام کا انتخاب کیا اور طواف کا انتخاب کیا. حج کے بھی فریضوں میں سے 4 کا انتخاب کیا. مہینوں میں 4 کا انتخاب کیا، رجب المرجب، شوال المکرم، ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام. دنوں میں 4 کا انتخاب کیا. یہ 4 دن کون سے ہیں؟ یہ 4 دن وہ ہیں جن سے ابھی ہم گزر رہے ہیں، 4 دن. حضور نے فرمایا یوم الترویہ، سب سے پہلے فرمایا یوم الجمعہ و یوم الترویہ و یوم العرفہ و یوم النحر. یعنی جمعے کا دن، 8 ذی الحجۃ الحرام، 9 ذی الحجۃ الحرام اور 10 ذی الحجۃ الحرام. ایک ہے ترویہ جسے 8 ذی الحج کہتے ہیں، عرفہ کا دن 9 ذی الحج، یوم النحر قربانی کا دن 10 ذی الحج. یہ 4 دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص منتخب کیے ہیں. جمعے کا دن کل گزرا ہے، ترویہ ہے، عرفہ ہے، عید ہے. تو آپ 4 منتخب ترین دنوں کے درمیان اس وقت اپنا وقت گزار رہے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، جو خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب فرمائے ہیں. اچھا، ترویہ، عرفہ اور عید قربان سب جانتے ہیں. یوم الترویہ، ترویہ 8 ذی الحج کو کہتے ہیں. بڑی تاکید ہے روزہ رکھنے کی اس دن بھی. ترویہ کہتے ہیں 2 معنی اس کے، آپ اس کو لطف محسوس کریں گے اس لیے میں آپ کو سنا دوں. ایک ہے سیراب کرنا، اس لیے کہ جب حاجی 8 ذی الحج کو جاتے تھے وقوف عرفات کے لیے، تو پھر 8 ذی الحج کو جاتے تھے 9 ذی الحج کے لیے تاکہ وقوف عرفات کر سکیں. تو عرفات میں پانی نہیں تھا تو پانی لے کے جاتے تھے، اور پانی لے کے جب جاتے تھے تو وہاں پر پوچھتے تھے تروئی تم، کیا تم سیراب ہو گئے، کیا تم نے پانی پی لیا، کیا تم نے پانی پی لیا. اس لیے سے یوم الترویہ کہا گیا. یہ ایک وہ وجہ ہے کہ جو امام کی حدیث پہ آئی، لیکن ایک اور وجہ بھی ہے، غور کیجیے گا. ایک آغا فیض الاسلام ہے، انہوں نے شرح صحیفہ سجادیہ لکھی ہے. یہ فیض الاسلام اور جنرل فیض الاسلام نہیں کہ جو آج کل پاکستان کی خبروں میں بہت ہیں، یہ ایران والے فیض الاسلام ہیں. تو یہ پاکستان والے تھوڑا سا اس کو سمجھ پائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے کتاب لکھی شرح صحیفہ سجادیہ. اس کے صفحہ نمبر 322 پر اس حدیث کو لکھا ہے کہ یوم الترویہ کا ایک اور مطلب بھی ہے، کیونکہ ترویہ کا مطلب ہے فکر کرنا، سوچنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا کہ وہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، وہ 8 ذی الحج کو دیکھا. 8 ذی الحج کو جب انہوں نے خواب دیکھا تو وہ سوچنے لگے کہ کیا یہ حکم خدا ہے کہ میں اپنے ہی جوان فرزند کے گلے پر چھری پھیروں. 9 ذی الحج کو پھر سے خواب دیکھا یہی. چونکہ 8 ذی الحج کو خواب دیکھا پہلی مرتبہ تو انہوں نے سوچا کہ یہ حکم خدا ہے یا نہیں، لہذا اسے کہا گیا یوم الترویہ. اور 9 ذی الحج کو دوبارہ خواب دیکھنے کے بعد وہ یقین کی منزل تک پہنچ گئے اور معرفت کو حاصل کر لیا، لہذا 9 ذی الحج کو کہا گیا یوم عرفہ. اور 10 ذی الحج کو قربانی کی، لہذا وہ یوم قربان ہے. یہ ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہاں سے وہاں تک ایک اور مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ نے مستورات میں سے 4 عورتوں کو چنا ہے، حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت سارہ. شہروں میں سے 4 شہروں کو سنا ہے، مدینہ، کوفہ، بیت المقدس، مکہ مکرمہ. ملائکہ میں سے 4 کو چنا ہے، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل. دنوں میں سے 4 کو چنا ہے، یوم الجمعہ، یوم الترویہ. یوم الجمعہ کو بھی جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں یوم الجمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے، اس کے لیے بھی کئی روایات ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یوم الجمعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے خاک جمع کی تھی نا، تاکہ انہیں خلق کیا جا سکے، وہ جمعے کا دن تھا.
چونکہ خاک کو جمع کیا گیا لہذا یوم الجمعہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام ارواح کو جمع کیا تاکہ ان سے اپنی ربوبیت کا، مصطفیٰ کی رسالت کا اور علی کی ولایت کا اقرار لیں، وہ بھی یوم الجمعہ تھا۔ چونکہ اللہ نے ارواح کو جمع کیا تھا لہذا وہ یوم الجمعہ، جمعہ کا دن قرار کہلایا، یعنی جس دن ارواح کو جمع کیا گیا۔ بہرحال جمعہ کا دن، یوم الترویہ، یوم عرفہ، یوم النحر، اللہ نے اصحاب میں سے بھی 4 کو منتخب کیا۔ یہ حضور نے فرمایا کہ اب جو جملہ پڑھوں یہ کتاب روضۃ الواعظین سے پڑھ رہا ہوں، یہ بھی ایک قدیمی کتاب ہے بہت، سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار یاسر۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے کلمات میں سے بھی 4 کو چنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور اللہ نے خلیفہ بھی 4 چنے، حضرت آدم، حضرت ہارون، حضرت داؤد، مولا علی ابن ابی طالب، 4 خلیفہ، 4 کا ذکر قرآن میں۔ بات واضح؟ حضرت آدم علیہ السلام، انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورہ بقرہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، سورہ صاد، یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے زمین پر۔ حضرت ہارون علیہ السلام خلیفہ، سورہ آراف کی وہ آیت کہ جو آپ ذی الحج کی نماز میں مغرب و عشاء کے درمیان جس آیت کو پڑھ رہے ہیں، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ہم نے فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا 30 راتوں کا، اس کے بعد 10 راتوں سے اور مزید اسے مکمل کیا، تو آپ کے رکھ کا وقت مکمل ہوا طور سینا پر، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مناجات کا وقت تھا 40 راتوں تک۔ وقال موسیٰ لأخیہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا اخلفنی، کہ آپ میرے خلیفہ بن جائیے اس قوم میں، میری قوم میں، واصلح، اور اصلاح کیجیے ان کی، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فساد کرنے والوں کا اتباع نہ کیجیے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا، یہ جو آیت ہے یہ سورہ نور کی آیت ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے صاحبان ایمان سے اور ان لوگوں سے کہ جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں، کہ یستخلفن فی الارض، یستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں خلیفہ بنائے گا زمین پر، کما استخلفت الذین من قبلہم، اس سے جس طرح سے کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ ان سے پچھلے والوں میں سے بعض کو خلیفہ بنایا تھا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب اس کی تفصیل ہے اپنے مقام پر، کہ دین مرتضوی کو، آگے دین کا لفظ ہے ارتضا کے ساتھ، کہ دین مرتضوی کو مستحکم کر دے گا ان لوگوں کے لیے زمین پر۔ دین مرتضوی یعنی وہ دین جسے اللہ نے چن لیا ہے، جس پر اللہ کی رضا ہے۔ ہمارے امام بھی مرتضیٰ ہیں، ہمارا دین بھی مرتضیٰ ہے۔ بس یا علی، امام علی مرتضی علیہ السلام، سلام۔ گفتگو آج کی محدود ہے، کل آپ نے پھر سے تشریف لانا ہے، لہٰذا اور کل ظہر کی نماز ہی سے پروگرام کا آغاز ہو جائے گا، چونکہ اعمال ہیں اور اعمال تقریباً مغرب تک ہوتے ہیں یہ اعمال، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ پابندی وقت کے ساتھ تشریف لے آئیے گا، اس لیے کہ اعمال میں باقاعدہ بعض کتابوں میں اس انداز سے بھی تحریر ہے کہ جو اعمال ہم سمجھتے ہیں اعمال کا آغاز ہوگا بعد میں دعاؤں سے، یہ دعا امام حسین علیہ السلام، فرمایا اس اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز کو انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ انجام دو۔ بعض احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی ایک واجب نماز زندگی بھر کی ساری مستحب نمازیں اس ایک واجب نماز کے برابر نہیں ہو سکتی۔ بعض مرتبہ ہم مستحب نمازوں پہ بڑی توجہ دیتے ہیں اور واجب کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ حضور کے صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جماعت میں پہنچتے ہوئے تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہوں، کبھی 1 رکعت کبھی 2 رکعتیں مجھ سے مس ہو جاتی ہیں، تو آپ مجھے بتلائیے کہ میں کتنا صدقہ دوں کہ میں کمپنسیٹ کر لوں۔ کچھ لوگ ہمیشہ ڈیبٹ کریڈٹ کے حساب سے سوچتے ہیں نا، فائنینشیل معاملے کے حساب سے، کہ بھائی اگر میری 2 رکعت قضا ہو رہی ہیں تو فرض کیجئے کہ میں نے 2 رکعت از ایکولس ٹو، فرض کیجئے کہ ہر رکعت کا اگر 10 نیکیاں ثواب تھی تو اگر 20 درہم میں صدقہ دے دوں گا تو بات ایکول ہو جائے گی۔ تو حضور نے کہا یہ کوہ ابو قبیس سامنے نظر آ رہا ہے، اس کے برابر بھی اگر سونا اور چاندی زکوٰۃ میں دو
تو اس نماز جماعت کے ایک حصے کے ثواب کو نہیں پا سکتے جو تم نے ضائع کیے. بات واضح ہو رہی؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ منی کانٹ بائی ایوری تھنگ. فار ایوری تھنگ ایلس جو آگے وہ تو جملہ میں نہیں کہوں گا، وہ آپ کو خود پتہ ہے ایڈورٹائزمنٹ کا. البتہ عرض خدمت یہ ہے کہ چونکہ زور سے پروگرام شروع ہو جائے گا، لہٰذا میں چاہتا ہوں مختصر رکھوں بات کو. اور تو یہ 4 دن کی خاص اہمیت ہے. اور روزے عرفہ، اب آ جائیے تھوڑی سی بات روزے عرفہ پر بھی کر لوں. اور میں روزے عرفہ پہ ڈائریکٹ نہیں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس کی فضیلت بھی آپ سنتے رہیں. میں دعائے عرفہ کے کچھ جملے آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، تاکہ جب آپ دعائے عرفہ کو پڑھیں تو اشتیاق کے ساتھ دعائے عرفہ کی تلاوت کریں. اور یہ وہ دعا ہے کہ جو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام جب خود حج پر تشریف لے گئے اور مولا وقوف عرفات فرما رہے تھے، تو بشیر اور بشر یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے خانوادے کے ساتھ اور کچھ اصحاب کے ساتھ ایک بلند مقام پر پہنچے اور انہوں نے ہاتھوں کو پھیلا دیا، اور مولا کی کیفیت ایسے تھی کہ جیسے ایک مسکین اپنے آقا سے روٹی کا سوال کر رہا ہو. امام حسین علیہ السلام نے ایسے رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، اور کئی مقامات ایسے ہیں کہ اتنے آنسو جاری تھے امام کی چشم مبارک سے کہ ان کی داڑھی تر ہو رہی تھی. ایک مرتبہ ہوتا ہے آنسو بہتے ہوئے رخسار تک آ جائیں، ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ ریش مبارک تر ہو جائے. اور گڑ گڑا کر اور فریاد کر کر کے بار بار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام فرماتے تھے. اس میں کئی مرتبہ یہ بھی ہے کہ اتنی مرتبہ یا رب یا رب یا رب یا رب کی تکرار کی کہ سانس منقطع ہو رہی تھی. یعنی بار بار کہتے تھے اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے. جب تک سانس جاری تھی کہتے رہتے تھے. چند جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ دنیا بھر میں اور جہاں مومنین جہاں روزے عرفہ وہ اس وقت کر رہے ہیں وہ بھی اس بیان سے کچھ استفادہ کر سکیں اور ساتھ میں شریک ہو جائیں. ابتدأتنی بنعمتک قبل ان اکون شیئا مذکورا. پروردگار تو نے اپنی نعمتوں کا آغاز اس وقت فرمایا کہ جب میں ذکر کے قابل بھی نہیں تھا. ابا عبداللہ حسین علیہ السلام وہ نور مطلق ہیں، اول مخلوق ہیں. یہ جب ہم اور آپ پڑھیں تو ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ سورہ حل عطا کی پہلی آیت کو یاد کیجیے. حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. کیا انسان پر کوئی ایسا وقت گزرا ہے؟ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کوئی ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جب وہ ذکر کے قابل بھی نہیں تھا. جب ہماری ولادت نہیں ہوئی تھی اس وقت تو کوئی ذکر تھا؟ ہمارا کوئی ذکر نہیں تھا. حتیٰ یہ کہ شکم مادر میں تھے، آبا و اجداد کے جب اسلاف میں تھے تب بھی کوئی ذکر نہیں تھا. ارحام امہات میں تھے تب بھی کوئی قابل ذکر نہیں تھے. حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. تو پھر انسان یہ سوچے کہ ہم نے اسے ایک نجس قطرے سے خلق کیا. فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. آپ کو قرآن میں ہمیشہ یہ ملے گا سماعت پہلے ہے بصارت بعد میں، اس لیے کہ بچے کی سماعت پہلے شروع ہو جاتی ہے، بصارت بعد میں شروع ہوتی ہے. لہٰذا سائنٹیفکلی بھی جو ترتیب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اسے مینشن کیا ہے. سماعت پہلے ہے بصارت بعد میں. بچہ شکم مادر میں سننا پہلے ہی شروع کر دیتا ہے. سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل، اور ہم نے اسے سبیل کی ہدایت کی. اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شکر کرنے والا بن جائے یا کفر کرنے والا بن جائے. یہ امام نے اس طرف اشارہ کیا. ابتدأتنی بنعمتک قبل ان اکون شیئا مذکورا. پروردگار دعا عرفہ میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں تو نے اس وقت مجھے نعمتیں عطا کرنا شروع کر دی جب میں ذکر کے قابل بھی نہیں تھا. آگے میں درمیان سے جملے پڑھ رہا ہوں. لم یمنعک جہلی و جرأتی علیک ان دللتنی الی ما یقربنی الیک. پروردگار اب میں امام حسین علیہ السلام کی دعا پہ پڑھتے ہوئے مجھے خود اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ایک حیا آتی ہے اور خجالت محسوس ہوتی ہے. اسے آپ اپنے لیے محسوس کیجئے گا، یہ بار بار کہنے کی اب ضرورت نہیں ہے. پروردگار میری جہالت اور میری جرأت جو تجھ پر میں کرتا تھا وہ اس بات سے مانے نہیں ہوئی کہ ان دللتنی الی ما یقربنی الیک، کہ تو مجھے پھر بھی ہدایت کرتا رہے ان چیزوں کی کہ جو مجھے تجھ سے قریب کر دیں. میری جرأت اس بات پر مانے نہیں ہوئی کہ تو اس ہدایت کو روک دے. نہ، سبحان اللہ. اردو پہ اکتفا کرتا ہوں. اے میرے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں
ذرا جتنے ینگسٹرز تشریف فرمائیں بڑی تعداد میں، ان سے میں خاص گزارش کروں گا، سوچئے گا اور سبھی سے تفکر کی التماس ہے کہ یہ نعمتیں جو ہماری ویسے سامنے کی نعمتیں ہیں، کیا اس پہ کبھی غور بھی کیا ہے؟ فرمایا کہ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں اپنے ایمان کی حقیقت کی، توحید کے خالص ہونے کی۔ اس کے بعد اپنے اعضاء کی گواہی امام السلام نے دینا شروع کی کہ کیا کیا نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ آنکھوں، اے اللہ تو نے آنکھوں میں نور عطا کیا، صفحہ جبین پر اسرار و نقوش عطا کیے۔ ہمارے استاد محترم نے خود میں ایک بات کہی تھی، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری جبین پر، ہمارے فور ہیڈ پر لائنز بنائی ہیں۔ یہ لائنز ہاریزونٹل ہیں، ورٹیکل نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ جانے کیا کیا مسئلے آتے ہوں گے اللہ کی۔ ایک جو سادہ سی بہت سامنے کی مسئلہ سمجھ میں آتی ہے، یہ ہاریزونٹل اس لیے بنائی ہیں کہ جتنا بھی پسینہ آتا ہے وہ یہاں ان لائن سے ہوتا ہوا آپ کی آنکھوں سے سائڈ سے گر جاتا ہے۔ اگر ورٹیکل بنائی ہوتی تو جو پسینہ تھا سیدھا آپ کی آنکھ میں گرتا۔ سیدھی سی بات ہے، کتنی سادہ سی بات ہے۔ آپ غور کیجیے گا، جب بھی آپ کو کافی پسینہ آ رہا ہو، بہت ریئر ہوتا ہے کہ آنکھوں تک پسینہ پہنچے، نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد آئی بروز بنائے، آئی بروز میں اس کو تھوڑا سا کرو بنایا۔ فارسی زبان کے ایک شاعر نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے جب انہوں نے نظم کہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ کرو ہے نا، یہ ٹیڑھی ہے، یہ ٹیڑھی ہے لہٰذا اس کا کام سیدھا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابرو چشم الراس بودی کج بودی، اگر آئی برو یہ سیدھی ہوتی تو پھر یہ ٹیڑھی ہوتی، یعنی اس کا کام ٹیڑھا ہوتا۔ تو بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو سیدھی نہ ہو تب وہ سیدھی ہیں۔ صحیح۔ مولا فرماتے ہیں کہ صفحہ جبین پر اسرار و نقوش، زیارت دعائے عرفہ سے پڑھ رہا ہوں، سانس لینے کی راہیں عطا کی، بریدنگ، قوت شامہ سونگنے کی طاقت عطا کی، اس کے لیے مخزن عطا کیا جس سے سانس میں لے سکوں اور سونگ سکوں، کان کی ہڈیوں کو راہ دی، دو لب ایسے عطا کیے جو دہن کو چھپا لیں، وہ زبان جس کی حرکتوں سے لفظ وجود میں آتے ہیں وہ زبان عطا کی، منہ اور جوز میں ایک ربط عطا کیا، اس کا ایک کنیکشن ہے، ادروائز اس کا آپس میں کنیکشن نہ ہو تو مثلا لب ہل رہے ہیں لیکن یہ ساتھ میں نہ موو کریں، آپ نہیں کہہ سکتے کچھ، یہ ہلیں اور لب نہ ہلیں، آپ نہیں کہہ سکتے کچھ۔ دانتوں کو نکلنے کی جگہ عطا کی، دانت نکلنے ہی کی جگہ نہ ہو تو دانت کہاں سے آئیں گے۔ قوت ذائقہ عطا کی، گردن کے اعصاب، سینے کی فضا، رگیں جو حمائل کی، پردہ قلب عطا فرمایا، جگر کا اطراف، جوڑ، انگلیوں کے پور، گوشت، بال، خون، جلد، نروز، رگیں، ہڈیوں کا گودا، دوران رضاعت، ماں کا دودھ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ قربان ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے۔ پروردگار میں تیرے عدل سے، اب آگے جملہ ایک، پروردگار میں تیرے عدل سے خوف میں ہوں، ہاں، اور میں عدل سے بھاگ کر تیری رحمت میں آنا چاہتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ عدل کرنا شروع کر دے نا تو کوئی کچھ ڈیزرو نہیں کرتا، کوئی کچھ نہیں۔ میں تیرے عدل سے بھاگ کر، امام کا جملہ ہے، تیری رحمت میں آنا چاہتا ہوں۔ میرے اعمال، میں قربان ہو جاؤں اس جملے پر، میرے اعمال مجھے گونگا بنا دیتے ہیں کہ میں کیا کہوں تیرے سامنے، لیکن تیرا کرم ابھارتا ہے کہ میں بولتا جاؤں تیرے سامنے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ عظمت حسین سبحان و اللہ۔ کردگار حسین، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ میرے اوصاف مجھے مایوس کر دیتے ہیں، یعنی جو میں نے کام کی ہیں وہ مجھے مایوس کر دیتے ہیں کہ راہ نجات کچھ نہیں ہے، لیکن تیرا کرم پھر سے مجھے امید دلا دیتا ہے کہ نہیں ابھی امید ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں جس کی نیکیاں بھی برائیوں جیسی ہوں تو پھر اس کی برائیاں کس جیسی ہوں گی؟ برائیوں تو چھوڑ دیجئے، ہماری نیکیاں، کوئی ایک نماز بھی اس قابل ہے کہ ہم فخر سے پیش کر سکیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کہ پروردگار یہ نماز پڑھی تھی میں نے تیرے لیے، ایک نماز بھی نہیں۔ میں نے بعض عرفاء کا کلام خود پڑھا ہے کتاب میں، وہ کہتے تھے کہ پروردگار لوگ اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، مجھے توفیق عطا کر میں اپنی نمازوں پر توبہ کروں۔
یعنی جو نماز پڑھی اس کے بعد کہوں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پروردگار تو نماز کسی قابل نہیں تھی. صحیح ہے. نماز اہل بیت کے جو اعمال ہیں نا وہ میزان ہے. یعنی مولا علی علیہ السلام کی نماز میزان ہوگی. علی کی نماز چھوڑ دیجیے، سلمان کی نماز کے سامنے ہماری نماز کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے. تو کیا نماز ہے؟ یہ میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، بلا تکلف کہہ رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم و کرم نہ ہو تو بخشے جانے کی امید ہی نہیں ہے. حضور نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی 2 رکعت نماز صرف اور صرف اول سے آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پڑھ دے، یہ 2 رکعت نماز کی نجات کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. فرمایا پروردگار جس کی نیکیاں بھی اس کی برائیوں جیسی ہوں، اس کی برائیاں پھر کیسی ہوں گی. الہی ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک. پروردگار جس نے تجھے پا لیا ہے اس نے کیا کھویا ہے، جس نے تجھے کھو دیا ہے اس نے کیا پایا ہے. سبحان اللہ. یہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا ہے. سارا کردار حسین ابن علی اور ان کے سفیر کا کردار اس ایک جملے میں ہے. مسلم نے خدا کو پا لیا تو کیا کھویا، جس نے خدا کو کھو دیا تو اس نے کیا پایا، کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. میں آپ کے سامنے ایک مثال اور دینا چاہوں گا، بہت غور سے سنیے گا. یہ انسپریشن میرے لیے وہ کردار بڑا انسپریشن ہے. میں چاہتا ہوں اس انسپریشن کو اگر منتقل کر سکوں آپ تک. جب بھی حضرت مسلم نے عقیل کے مصائب ہوتے ہیں، جو انشاءاللہ اللہ کی توفیق بھی میں پڑھوں گا آپ کی خدمت میں بھی، تو طوعا نام کی خاتون کا ذکر ضرور آتا ہے جس نے حضرت مسلم نے عقیل کو پناہ دی تھی اس رات میں. ذرا اپنے ذہن سے سوچئے گا، ایک خاتون کوفہ کی کسی گلی میں رہنے والی، جسے کوئی نہ جانتا ہو، جس کا کوئی سابقہ نہ ہو، کہ مثلا اہل بیت کے خانوادہ تو چھوڑ دیجئے، اصحاب امام کے خانوادے سے ہو، کچھ نہ پتہ. چونکہ سفیر حسین کے ساتھ نیکی کی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کوفہ میں رہنے والی ایک گمنام خاتون کے نام کو بھی زندہ رکھا ہے. اللہ چاہے گا تم حجت خدا کی خدمت کرو، امام حسین علیہ السلام کے لیے خدمت کرو. اللہ چاہے گا کتنی گمنامی میں رہ رہے ہو، وہ چاہے گا تمہارے نام کو زندہ رکھے گا، وہ زندہ رکھے گا. 1400 سال گزر گئے، جہاں حضرت مسلم عقیل کی مجلس ہوتی ہے وہاں حضرت طوع کا ذکر ہوتا ہے. ورنہ کون جان سکتا تھا ایک خاتون کو کہ جو ایک جگہ کوفے میں رہ رہی ہیں. اللہ نے زندہ رکھا ہے نام، اللہ چاہے گا نام زندہ رکھے گا. اور وہ دربار ابن زیاد جو جا کر زیارت کرتے بیت مولا علی علیہ السلام کی، اسی کے ساتھ ہی قصر العمارہ تھا نا، آج کھنڈر ہے. وہ تو بڑی مشکل سے وہاں زائرین کو روکا جاتا ہے، ورنہ کیا کوئی پھینکنے کو تیار ہے وہاں پر. وہ خرابہ ہے، بربادی ہے. جس قصر سے وہ پورے کوفہ پر حکومت کر رہا تھا، آج وہاں کوئی تھوکنے کو تیار نہیں. ایک گمنام گلی میں گمنام خاتون نے سفیر حسین کو پناہ دی تھی. آج ہر مومن کی مجلس میں جہاں مسلم عقیل علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہوں، تقریباً ہر عشرہ امام حسین علیہ السلام میں طوع کا نام زندہ ہے. میرے اور آپ پر ہے کون سی رام نے انتخاب کرنی ہے. یہ انسپریشن ہے میرے لیے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جی بس عزیزوں، میسج جو پہنچانا تھا وہ الحمدللہ میری اپنی ذات کے لیے بھی تھا، آپ تک بھی پہنچ گیا. مسلم امام حسین علیہ السلام کے سفیر ہے نا. جو جس کا سفیر ہوتا ہے، جتنی بڑی اس کی ریاست ہے اتنی ہی بڑی سفیر کی سفارت ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ بات پہنچ رہی ہے. جتنی بڑی اس امیر کی ریاست ہے اتنی ہی بڑی اس سفیر کی سفارت ہے. حسین کی ریاست جانتے ہو کیا ہے؟ ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض. حضور نے فرمایا حسین جتنا زمین پر ہے اس سے زیادہ آسمانوں پر ہے. اللہ اکبر. یہ جملہ کب حضور نے ارشاد فرمایا تھا؟ جب حضور نے امام حسین علیہ السلام بالکل بچپن کا عالم تھا اور حضور کے پاس تشریف لا رہے تھے. حضور نے کہا مرحبا بکا یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین. ابا عبداللہ امام کو اس لیے نہیں کہا جاتا کہ امام کے ایک فرزند کا نام عبداللہ تھا. عبداللہ ہے ان کے ایک فرزند کا نام، جو 2 اقوال ہیں اس میں تاریخ میں، کہ یا تو عبداللہ رضی ایک اور فرزند ہے شہزادہ علی اصغر کے علاوہ بھی،
یا حضرت علی اصغر کو عبداللہ رضی بھی کہا جاتا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کو ابا عبداللہ اس لیے نہیں کہا جاتا کہ ان کے فرزند کا نام عبداللہ ہے. وہ تو بچپن میں تھے تو حضور کہتے تھے ابا عبداللہ. عربوں میں تو طریقہ تھا کہ وہ کنیت فوراً رکھ دیتے تھے اور احترام کی علامت ہوتی تھی. اچھا، عربی زبان کی وسعت یہ ہے کہ کنیت کبھی احترام کی علامت بھی ہے اور کبھی توہین اور تشنیع کی علامت بھی ہے. کیا بھول گئے یہ اپنا زرقا دربار ابن زیاد میں نام نہیں لیا تھا، یہ اپنا زرقا نیلگوں آنکھوں والی کے بیٹے، یہ بھی کنیت ہے، یہ اس کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے. تو عربی زبان کی ایک وسعت ہے. یا مرحباً بکا یا ابا عبداللہ. اب اس میں الگ تفصیل ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ جو کنیت ہے، عام جو کنیتیں ہوتی ہیں وہ احترام کی خاطر نام کوئی بھی رکھ دیا، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کنیت عطا کرے، حکم خدا سے رسول مرحباً بکا یا ابا عبداللہ کہیں، تو اس میں کوئی راز ہے. جائیے انشاءاللہ عراق میں، اپنے آپ کے لیے بھی دعا، آپ کے لیے بھی دعا ہے انشاءاللہ. وہاں کچھ ریڑھی والے ہوتے ہیں جو آپ کا سامان ایک جگہ دوسری جگہ پہنچاتے ہیں. اس ریڑھی کو کہتے ہیں اربانہ. وہ جو اربانہ چلانے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ابو اربانہ. بات پہنچ سکے. ابو اربانہ، ابو اربانہ کے اربانہ کا باپ کیا مطلب ہے؟ مالک. ابو عبداللہ. پہنچ رہی ہے؟ یہ حسین کی ریاست سمجھ میں آ رہی ہے تو مسلم کی سفارت بھی سمجھ میں آ جائے گی. سفیر حسین ہے نا، تو جو امیر ہے اس کا جو سفیر ہے، تو جیسا امیر ہے وہی تو سفارت پہنچی ہے. بھائی دنیا کی مثال تو بڑی سامنے ہے. پاکستان کے سفیر کی کوئی اور حیثیت ہے، یو ایس اے یو کے سفیر کی کوئی اور حیثیت ہے. تو چونکہ ریاست کچھ اور ہے نا، تو پھر ایمبیسڈر بھی اس کی حیثیت وہ ہے. مسلم سفیر ہے اس کا کہ جو اللہ کے بندوں کا مالک ہے. ابو عبداللہ. جی سبحان اللہ، بات پہنچ گئی. مرحبا میں کہا یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین. حضور نے کہا اے زمین و آسمان کی زینت ابو عبداللہ مرحبا. تو کوئی صحابی تشریف فرماتے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے علاوہ کون زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے؟ آپ نے حسین کو کیوں کہا زمین و آسمان کی زینت؟ اس وقت حضور نے کہا تھا ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض. حسین جتنا زمین والے جانتے ہیں اس سے زیادہ آسمان والے حسین کو جانتے ہیں. فإنہ مکتوب عن یمین عرش. آخری جملہ کہہ رہا ہوں، مصائب پہ جا رہا ہوں. یہ جو آپ نے حدیث بار بار سنی وہ اس حدیث کا ایک حصہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے عرش کے دائیں طرف یہ لکھا ہوا ہے کہ انہ مصباح ہدی و سفینۃ نجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، نجات کی کشتی بھی ہے. یہ حسین مصباح الہدا ہیں، سفینۃ النجات ہیں. یہ جو حدیث تو سن رکھی ہے نا آپ نے، یہ اس حدیث کا آدھا حصہ ہے. سبحان اللہ. تو عزیزان گرامی، مسلم ابن عقیل پر رسول اللہ گریہ کرتے ہیں. یہ میں نے فقط ایک عقیدے کی وجہ سے نہیں کہہ دیا، اس پر حدیث موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عقیل حضور کے سامنے آئے تو حضور نے خاص ایک احترام کیا عقیل کا، مسلم کے بابا. تو مولا علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ انکا لتحب عقیلا، ایسا لگتا ہے کہ آپ میرے بھائی عقیل سے بڑی محبت کرتے ہیں. فرمایا کہ حبین، دو محبتوں کی وجہ سے میں عقیل سے محبت کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ علی میں جانتا ہوں آپ کے بابا ابو طالب عقیل سے بڑی محبت کرتے تھے، تو جسے ابو طالب محبت کرتے تو اسے میں بھی کرتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ اس لیے بھی محبت کرتا ہوں عقیل سے. دوسری محبت یہ ہے کہ ان ولدہ لمقتول لولدک، اس لیے کہ عقیل کا بیٹا اے علی آپ کے بیٹے کے لیے شہید ہوگا. یہ حضور نے کہا ہے، اور اس پر زمین و آسمان گریہ کریں گے اور ملائکہ مقربین گریہ کریں گے. حضور ہی کا کلام ہے. مسلم ابن عقیل وہ ہستی ہیں جنہیں رسول اللہ نے یاد کیا. عزیزوں معمولی بات نہیں ہے یہاں پر یہ. سبحان اللہ. اور قیامت میں یہ
عقیدہ بھی ہے ہمارا، اور بہت واضح سی بات ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے بعد، اللہ کی حجتوں کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہوگا وہ شہیدان کربلا کا ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں نا۔ شہیدان کربلا میں جب وہ اپنی قربانیوں کو پیش کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، جب ذکر کیا جائے گا تو ان شہیدوں کے ماں باپ فخر کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا بیٹا حسین پر شہید ہونے والوں میں تھا۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ تو ان میں سے جو ماں باپ ہوں گے وہ کوئی ایک بیٹے پر فخر کرے گا کہ ہماری ایک قربانی تھی جو حسین کے لیے کام آ گئی۔ کوئی ماں اپنے 2 بیٹوں پر فخر کرے گی کہ پروردگار، ہمارے 2 بچے حسین کے لیے کام آ گئے۔ آپ پہنچ گئے، ایک تو وہ حسین کی ماں زینب کبریٰ، حسین کی خواہر زینب کبریٰ ہے، شریکۃ الحسین، جو اپنے 2 بیٹوں کا نذرانہ پیش کر کے کہیں گی پروردگار میرے یہ دونوں بچے حسین کے لیے کام آئے تھے۔ لیکن اب جملہ سن لینا، مسلم اور ان کی زوجہ بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ، علی کی بیٹی ہے، وہ کہیں گی پروردگار تیرا شکر ہے ہماری 5 اولادیں حسین کے کام آئیں۔ کسی کی 5 اولادیں حسین پر قربان نہیں ہوئی۔ پروردگار ہمارے 4 بیٹے قربان ہوئے حسین پر، 2 کربلا میں شہید ہوئے، 2 مسیب کے مقام پر طفلان مسلم محمد و ابراہیم شہید ہوئے، جن معصوموں کے سر کاٹ کر ان 2 معصوموں کی زیارت میں کہ السلام علیکم ایھا الذبیحان من نسل اسماعیل، سلام ان 2 معصوموں پر کہ جو نسل اسماعیل میں سے ہیں۔ اسماعیل تو ذبح ہونے سے رہ گئے تھے، یہ دونوں بچے ذبح ہو گئے تھے۔ تو اگر کوئی چھوٹا بچہ مجھ سے پوچھے کہ مولانا صاحب یہ تو 4 بیٹے ہو گئے، آپ نے 5 کیوں کہے؟ اس لیے کہ مسلم کی ایک بیٹی بھی شہید ہوئی۔ بیٹی شہید ہوئی مولانا؟ جس بیٹی کو حسین نے گوشوارے پہنائے تھے نا، جس بیٹی کو حسین نے سر پر ہاتھ رکھا تھا تو اس نے کہا تھا کہ ماموں جان آج تو ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ یہ بیٹی مولانا، یہ بیٹی کب شہید ہوئی؟ مجھے معاف کرنا یہ دل پر زخم کی صورت میں جملہ لگے گا، لیکن شام غریبہ جب بچے مقتل کی طرف دوڑ رہے تھے، شیمر تماچے مار رہا تھا، عمر ساتھ کوڑے مار رہا تھا، پھولی بالیاں کھینچ رہا تھا، تو مسلم کی بیٹی عاتقہ یہ دوڑی جیسے کہ چھوٹے اور بچے دوڑے تھے، پھر مل نہیں رہی تھی کہیں۔ تو شام غریبہ بی بی زینب، بی بی ام کلثوم وہ ڈھونڈ رہی تھی بچوں کو۔ دیکھو جو شہید گرتا تھا نا عاشور کے دن، اسے حسین لے کر آتے تھے، جو بچہ شام غریبہ گرا اسے بی بی زینب لے کر آتی تھی۔ ایک عجب ماحول ہے یہاں پر، عجب رقت ہے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین کے۔ خدا مسلم کے بچوں کے صدقے میں آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ یہاں میرے سامنے کتنے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جنہیں حضرت مسلم کے بچوں کے صدقے میں اولاد عطا ہوئی ہے۔ میرے سامنے کتنے ایسے چہرے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ پر بھی کرم فرمایا حضرت مسلم کے نام سے، اس لیے کہ مسلم کی نسل بچی نہیں نا پھر۔ دیکھو حسین سید الشہداء ضرور ہے، حسین تو امام، لیکن حسین کی نسل باقی رہی، ہر شہید کی نسل باقی رہی، کہیں نہ کہیں عباس کی نسل بھی باقی رہی، ایک بیٹا تھا مدینہ میں۔ مسلم کی نسل ختم ہو گئی، 5 بچے تھے، 5 شہید ہو گئے حسین پر، ختم۔ لہذا اللہ نے مسلم کے نام میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر کوئی اپنی اولاد کا نام مسلم کے نام پر رکھے تو اللہ اس کی نسل کو باقی رکھے گا۔ یہ اللہ نے خاص انعام عطا کیا ہے، سبحان اللہ۔ تو جب بی بی زینب نے بچیوں کو تلاش کرنا شروع کیا، اہل گریہ تشریف فرما ہے، تو ایک بچی کو اٹھانا چاہا تو کچھ ٹکڑے ہاتھ میں آ گئے۔ بی بی ام کلثوم نے پوچھا بہن زینب یہ کون سے ٹکڑے ہیں؟ رات کا وقت ہے،
بی بی زینب نے کہا بہن انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مسلم کی یتیمہ تھی جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے شام غریبہ پامال ہو گئی۔ میں کہوں گا سلام ہمارا سفیر حسین مسلم ابن عقیل پر کہ آپ نے آقا سے وفا کی ہے، جانتے تھے حسین کا لاشا پامال ہوگا، میں تو کربلا میں موجود رہوں گا، میری نیابت میں میری بیٹی پامال ہوگی حسین کے لیے۔ یہ ہے مسلم۔ جب آئے تھے کوفہ تو کہیں 22,000 لکھا ہے، کہیں 40,000 تک لکھا ہے، لوگوں نے بیعت کی مسلم کے ہاتھ پر، بعد میں بیعت توڑتے رہے۔ حضرت ہانی ابن عروہ، وقت نہیں بچا بالکل کہ میں اس عظیم الشان شہید کے بارے میں کوئی درس کر سکوں، لیکن مسلم کے میزبان رہے وہ، لیکن جانتے تھے حضرت مسلم کہ ہانی کے گھر پر حملہ ہوگا، لہٰذا مسلم نے ہانی علیہ السلام کے گھر کو چھوڑ دیا۔ بعد میں حضرت ہانی ابن عروہ کی بھی شہادت ہوئی، دونوں کا روضہ آپ نے سامنے موجود ہے۔ عراقیوں میں دیکھو، آج کی مجلس میں ایک اور خاص بات ہے، عراقیوں میں یہ دستور میں نے دیکھا ہے کہ وہ جاتے ہیں حاجت مانگنے کے لیے، جب امام حسین علیہ السلام کے حرم میں کسی بھی مصلحت کی وجہ سے حاجت نہیں پوری ہو رہی تو آتے ہیں غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہتے ہیں غازی عباس آپ باب الحسین ہیں، حسین کے علمدار ہیں، تو آپ سفارش کرتے ہیں مولا حسین کی خدمت میں، اور یقین جانو اگر اللہ جانے کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جس کی وجہ سے غازی عباس علیہ السلام کے حرم میں بھی وہ دعا قبول نہ ہو پائے کسی مصلحت کی وجہ سے، تو ان کے پاس آخری سہارا ہوتا ہے مسلم ابن عقیل کا حرم۔ وہاں جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ اے مولا مسلم ابن عقیل آپ سفیر حسین ہیں، آپ ہماری مشکل کشائی فرمائیے، حسین تک ہماری حاجت کو پہنچائیے، باب الحسین ہے ہم۔ مسلم ابن عقیل کا لہجہ بالکل ہو بہو شبیہ علی ہے، یہ جانتے ہیں آپ علی اکبر شبیہ رسول ہے نا، مسلم ابن عقیل شبیہ علی تھا ان کا لہجہ۔ کیا حسین کی معراج یعنی اس معرفت کی کہ جو علی کی شبیہ ہے اسے بھیجا کوفہ، جو محمد کی شبیہ اسے لے گئے کربلا۔ علی کی شبیہ کی ضرورت تھی کوفہ میں، محمد کی شبیہ کی ضرورت تھی کربلا میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کوفہ کی ایک گلی میں بیٹھے ہوئے تھے، جب عشاء کی نماز پڑھائی ہے نا مسلم ابن عقیل نے، شب 9 ذی الحج کی، بائیں طرف دیکھا کوئی نہیں تھا، دائیں طرف دیکھا کوئی نہیں تھا، غریب اور تنہا تھے مسلم۔ عزیزو پڑھنا بڑا مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ ایک جگہ کوفہ کی ایک گلی میں جا کر تشریف فرما ہوئے، حالات اتنے سخت تھے کہ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی اجنبی سامنے بیٹھ جائے، تو ایک خاتون باہر آئیں، آ کر کہا کہ تجھے معلوم نہیں ہے کوفہ کے حالات سخت ہیں؟ مجھے نہیں معلوم اب مسلم جیسے غیرت مند نے اگلا جملہ کیسے برداشت کیا ہوگا، میں ایک عزت دار خاتون ہوں، رات کی اس تاریکی میں کسی نامحرم مرد کا میرے گھر کے سامنے بیٹھنا اچھا نہیں ہے۔ شدید پیاسے تھے حضرت مسلم، لیکن غیرت ہاشمی تھی کہ سوال نہیں کر سکتے تھے، لہذا فقط اشارہ کیا، یہ تاریخ میں اشارہ کیا، یعنی پانی چاہتا ہوں، بہت پیاسا ہوں۔ وہ مومنہ گئی پانی لے آئی، جب حضرت مسلم نقیل نے پانی پی لیا دیکھتی رہی کہ آپ نے پانی پی لیا، آپ گئے نہیں اب تک۔ مسلم نے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے گا؟ کہا آپ اہل کوفہ میں سے نہیں ہیں؟ کہا نہیں ہوں۔ کہا پھر کہاں سے ہیں؟ فرمایا مدینہ سے ہوں۔ آپ مدینہ سے ہیں؟ فرمائیے گا کس محلے سے ہیں؟ کہا محلے بنی ہاشم سے ہوں۔ ارے محلے بنی ہاشم سے تو یہاں ایک ہی موجود ہے، تو للہ اپنا تعارف کروائیے گا۔ فرمایا انا سفیر الحسین مسلم ابن عقیل۔ وہ تو قدموں میں گر گئی کہ مولا آپ تو میرے آقا حسین کے سفیر ہیں، للہ میرے گھر آ جائیے گا۔ جب کوئی مسلم کو پناہ دینے والا نہیں تھا، ایک مومنہ عورت نے پناہ دی، ہماری جانیں قربان اس پر، ہمارا سلام، ہماری نسلوں کا سلام اس پر۔ مسلم اس مومنہ کے گھر میں چلے گئے، رات بھر عبادت میں گزاری، لیکن بہرحال خبر مل گئی، یا کہیں داماد کا لفظ ہے، کہیں اس کے بیٹے کا لفظ ہے، کہ جو ابن زیاد کا ایک جاسوس تھا، اطلاع مل گئی کہ میرے گھر مسلم ابن عقیل ہے، خبر دے دی اس نے دارالامارہ میں دربار میں، اور صبح کے وقت فوجیں آنا شروع ہوئیں۔ اب ذرا سن لینا اس جملے کو،
مسلم ابن عقیل نے فوجیوں کی ٹاپوں کی آواز سنی جب گھوڑوں کی، اپنے زرہ کو تیار کیا، اپنے لباس جنگی کو تیار کیا، باہر جانے لگے۔ دو جملے ہیں تاریخ میں، ایک تو یہ کہ وہ مومنہ فوراً آ گئی سامنے، کہ آقا آپ ایسا کیجئے کہ یہیں گھر میں اندر دروازے ہی پر جہاد فرمائیے، ایک ایک کر کے کوئی آئے گا اس سے جہاد آسان رہے گا، آپ جب باہر جائیں گے تو چاروں طرف سے دشمنوں میں گر جائیں گے، تو میرا گھر حاضر ہے، آپ یہیں پر رہ کر تلوار چلائیے۔ مسلم نے کہا وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے یہاں رہ کر تلوار چلائی تو آپ کی چادر محفوظ نہیں رہے گی۔ اور مسلم یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی مومنہ کی چادر میرے سامنے چھین لی جائے۔ عزیزوں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ کاش مسلم ہوتے شام غریبہ، کربلا میں ہوتے، عام مومنہ نے علی کی بیٹی کے سر سے چادر چھین لی گئی۔ میں کہوں گا وہ بات جو مسلم سے نہ برداشت ہوئی، میرا غیرت مند امام سید سجاد، سجاد نے کیسے دیکھا ہوگا؟ دوسری روایت یہ بھی ہے، اور ہو سکتا ہے دونوں روایتیں ٹھیک ہوں۔ پہلے یہ جملہ فرمایا، اس کے بعد مسلم کہتے ہیں کہ خاف ان یحرقون البیت، یہ جملہ ہے مقتل میں، کہ مسلم کو اب یہ خطرہ ہوا کہ یہ آئیں گے اور اب یہ گھر کو جلائیں گے۔ تو مولا مسلم بن عقیل نے اس خاتون سے کہا کہ آپ کا گھر جل جائے گا، لہٰذا میں باہر جا رہا ہوں۔ ایک مومنہ کا گھر بچایا جلنے سے مسلم ابن عقیل نے کوفہ میں، چلو کہ میرے ساتھ مدینہ تھوڑی دیر کے لیے، جہاں حسین کی ماں کا گھر جل رہا تھا۔ عزیزو ایک جملہ اتنا سخت ہے، میں عام طور پر میں نے مجلس میں پڑھا نہیں ہے اسے، آج اللہ جانے کیسے فوراً ذہن میں آیا۔ بی بی فاطمہ کا بیان ہے، تسعر وجہی، آگ اتنی شدید تھی کہ میرا چہرہ جھلس رہا تھا آگ میں۔ اور لعین فاطمہ کو چلتے ہوئے دروازے پر دھکا دے رہے تھے۔ مسلم باہر نکلے، چاروں طرف سے حملہ ہوا، لیکن علی کا شعر ہے، لڑتے لڑتے انہوں نے محسوس کیا کہ ہم مسلم کے پاس جائیں گے یہ سارے لشکر کو ختم کر دے گا، لہٰذا ایک گڑھا کھودا گیا، اس کے اوپر چادر رکھی گئی، لڑتے لڑتے مسلم اس گڑھے کے اندر گرے، اللہ جانے کتنی تلواریں کتنے نیزے ایک ساتھ پڑے مسلم پر۔ فَمَا هَذِهِ أَوَّلُ خُطَّةٍ، یہ پہلا دھوکہ ہے جو تم نے کربلا کے جہاد میں اب دیا ہے، اور اس کے بعد دھوکے پر دھوکہ ہے۔ جیسے حسین گرے تھے نا ذوالجناح سے، ویسے مسلم گرے، بے تحاشا تلواریں پڑی، اور مسلم کو گرفتار کر کے انہوں نے پیش کیا ابن زیاد کے سامنے، جبکہ ہونٹ کٹے ہوئے تھے، خون جاری تھا، سینکڑوں زخم تھے جسم پر۔ ابن زیاد نے کہا تم نے سلام نہیں کیا مجھے، کمالی امیر سوى الحسین، میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں، میں صرف حسین کو سلام کرتا ہوں۔ بس یہ وہ سوال تھا جو کسی نے میرے بیمار امام سید سجاد سے پوچھا تھا کہ مولا آپ بھی دربار میں گئے تھے، مسلم بھی دربار میں گئے تھے، جب وہ گئے تو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے، آپ دربار میں گئے تو کمر جھکی ہوئی تھی مولا، آپ کی نظریں نیچے تھی، مسلم کتنے ہی بہادر کیوں نہ ہو آپ سے زیادہ شجاع تو نہیں ہے۔ مولا نے کہا اے سوال کرنے والے، تو نے پھر میرے کلیجے کو زخمی کر دیا، مسلم آیا تھا تو تنہا آیا تھا، جب میں دربار میں گیا علی و فاطمہ کی بیٹیاں میرے ساتھ تھی، وہ بھائی گردن کیسے اٹھائے جس کی بہن کو تماچے لگ رہے ہوں۔ تین مرتبہ پانی پیش کیا گیا، تابع بیان نہیں عزیزوں، بہت گریہ ہو گیا، سبحان اللہ، یقین ہے انشاءاللہ کہ مجلس قبول ہے جو آپ کی دلی کیفیت ہے۔ 3 مرتبہ پانی پیش کیا گیا، لیکن بار بار خون آلود ہو رہا ہے پانی، مسلم پھینک دیتے ہیں پانی، اور اب مسلم یہ جانتے ہیں میرا آقا پیاسا جائے گا نا، مسلم کے نصیب میں بھی پیاسا جانا ہے، دارالامارہ پر لے گئے، وصیتیں پیش کرنے کا وقت نہیں رہا۔ بکیر بن حمران یہ وہ شخص ہے کہ جس کے باپ کو مسلم نے اس جہاد میں مارا تھا کہ جو کچھ دیر پہلے باہر ہو رہا تھا، تو ابن زیاد نے کہا بکیر جا کے اپنے باپ کا بدلہ لے۔ تاریخ میں ہے کہ اس نے وہ تلوار چلائی ہے کہ جیسے ایک لوہے کے ستون پر مار رہا ہو۔ مسلم نے کہا پہلے مجھے نماز پڑھنے دے، کہا نہیں مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں تجھے نماز کے لیے وقت دوں۔ ابھی تلوار چلنے والی تھی،
بہت غور کرنا، بہت روگے. مسلم نے ایک طرف رخ کیا اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. یہ جو مجلس کے بعد دور سے سلام کرتے ہو نا حسین کو، یہ سنت مسلم ابن عقیل ہے. مسلم کا سر درد سے جدا ہوا. مسلم کہہ رہے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. آخری جملے پر آ گیا. حسین منزل سوق پر تھے، دفعتاً اٹھے کہ وعلیکہ السلام یا اخی مسلم ابن عقیل. بہن زینب نے پوچھا بھیا یہ دفعتاً سلام کیوں کیا؟ کہ ابھی میرے بھائی کا سر تن سے جدا ہوا ہے. کچھ لوگ راہی کوفہ سے گزر رہے تھے. مولا تو حقیقت جانتے ہیں نا. مولا نے لیکن ان سے پوچھا تاکہ سب کو پتا چلے. مولا نے کہا بتاؤ کوفہ کے حالات کیا ہے؟ کہا مولا ہم جب کوفہ سے چلے تو مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی بندھی تھی اور لوگ مسلم کی لاش کو کوفہ کی گلیوں میں پھرا رہے تھے. دیکھو میں نے بہت زحمت دی، آپ نے گریہ کر لیا. سفیر حسین ہے نا، شباہت بھی بالکل حسین جیسی ہے شہادت کی. حسین کا لاشا پامال، مسلم کا لاشا بھی کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا پامال. حسین غریب الوطن، مسلم بھی غریب الوطن. حسین بھی پیاسے، مسلم بھی پیاسے. حسین پہ ضربیں لگی، مسلم پہ بھی ضربیں لگی. ساری شباہتیں. ایک فرق ہے، جیسے ہی مسلم کی شہادت ہوئی حسین نے کہا عباس ذرا مسلم کی یتیمہ کو تو بلانا. یہ جتنے سید سادے وہاں دور بیٹھ کر رو رہے ہیں ہاتھ اٹھا اٹھا کر. دیکھو جس میں دل میں جتنا دم ہے وہ یا حسین کہتے ہوئے روتا جائے. عرفہ کا موقع ہے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین. مسلم کے بچے یتیم ہو رہے ہیں. جیسے ہی عاتقہ آئی مسلم کی یتیمہ پیار کرنے لگے. کہا عباس ذرا گوشوارے لے کر آنا. یتیمہ کے کانوں میں گوشوارے پہنائے. میں کہوں گا مولا اگر سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے، سکینہ کو ہٹا دیجئے گا. چھوٹی بچی کے دل میں بیٹھ جائے گا جب میں یتیم ہوں گی کوئی گوشوارے پہنائے. جب مسلم شہید ہوئے حسین نے گوشوارے پہنائے. حسین شہید ہوئے، سکینہ کو شیور نے تماچے مارے. بچی کو جگہ نہ ملی کہ باپ کے سینے پر سوتی، پیروں پر سو کر سکینہ شام غریبہ. جیسے مسلم ابن عقیل نے دور سے سلام کیا تھا سفیر حسین بن کر، تم عاشق حسین، خادم حسین بن کر فرش ادا سے ایک سلام کرنا دلوں کو کربلا پہنچا کر. یہ سنت مسلم ابن عقیل ہے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى